اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد بعدد کل شیء معلوم لک صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ معزز و محتشم سامعین و ناظرین، رجوع الی القرآن کے سلسلہ میں آج ہم قرآن مجید کے 8ویں پارے کا ذکر کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کا 8واں پارہ، اس میں 2 صورتیں آتی ہیں۔ کچھ حصہ سورہ انعام کا آتا ہے اور کچھ حصہ سورہ اعراف کا۔ سورہ انعام کی 55 آیات آتی ہیں اس پارے میں، اور سورہ اعراف کی 87 آیات اس میں آتی ہیں۔ اس پارے کا جو آغاز ہے وہ مشرکین کے رویوں سے ہوتا ہے کہ مشرکین کا جو جاہلانہ رویہ تھا، ان کی ہٹ درمی جو تھی، ان کی ضد جو تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے ان کے رویوں کے بعد جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اقدس پر جو معاملہ ہوتا تھا، ناگواری گزرتی تھی حضور علیہ السلام کو ان کے رویوں سے، تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی فرمائی، حضور علیہ السلام کو تسلیاں دیں۔ اسی پارے کے اندر اس کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر مشرکین کی 4 حماقتوں کا ذکر ہے سورہ انعام میں، یعنی 8ویں پارے کے اندر۔ ان میں پہلی حماقت یہ تھی کہ چوپایوں میں وہ اللہ کا حصہ، شرکاء کا حصہ الگ الگ کرتے تھے، یہ ان کا تصور تھا۔ پھر دوسری حماقت یہ تھی کہ غربت و جہالت کی وجہ سے بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، یہ ان کے اندر بہت بڑی کبھی وہ فعل تھا ان کے اندر جو پایا جاتا تھا۔ پھر تیسری حماقت یہ تھی کہ جانوروں کی 3 قسمیں کر دیتے تھے۔ ایک قسم وہ کہ ایسے جانور جن کو اپنے پیشواؤں کی سواری کے لیے مختص کر دیتے تھے، بڑوں کے لیے جو ان کے بزرگ ہوتے تھے ان کے معاملے۔ تو دوسرا تصور یہ تھا کہ کچھ جانوروں پر مطلقاً سوار ہونے سے خود کو روک دیتے تھے۔ تیسری ان کی قسم ان جانوروں کی ہوتی تھی کہ جانوروں کو بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، یعنی بت کا نام لے کے جب چھری چلاتے تھے تو بتوں کا نام لیتے تھے۔ اب یہاں ایک مسئلہ کہ یہاں اللہ رب العزت نے پھر فرمایا، پھر ایک اور حماقت یہ تھی کہ ایک ایسا جانور جو صرف مرد کی سواری کے لیے ہوتا تھا، ایسا جانور اسے مختص کر دیتے تھے کہ یہ بس اس پہ مرد سواری کرے گا، اس پہ عورت سواری نہیں کر سکتی، یہ بھی ان کا تصور تھا۔ یہ ان کی جاہلانہ تصورات میں سے کہ یہ بھی تصور تھا جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ پھر اس پارے میں ایک جو تصور ہے جس کو اللہ رب العزت نے فرمایا وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ غیر اللہ کے نام پہ، غیر کے نام پہ جانور ذبح کرتے تھے۔ جب یہ آیت پڑھی جاتی ہے تو اکثر لوگ اس آیت کی تشریح غلط کرتے ہیں، یعنی حالانکہ اس کا پس منظر تو یہ تھا کہ مشرکین جو تھے وہ بتوں کو جب نام لیتے تھے، نام لے کے چھری چلاتے تھے، بسم اللہ، بسم المنات، بسم العزیٰ، بسم الحبل کہتے تھے وہ، یعنی حبل کے نام پہ، لات کے نام پہ، منات کے نام پہ، اور یہ اس وقت کرتے تھے جب وہ چھری چلا لیتے تھے۔ اس عمل کو قرآن مجید نے حرام عمل کی، شرک ہے یہ عمل، اس طرح کہ کسی غیر کا نام بوقت ذبح لیا جائے، اللہ کے علاوہ اللہ کا نام لینا ہے، تکبیر پڑھنی ہے، اسی کا نام لینا ہے۔ تو اس معاملے کو جب لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو بعض لوگ اس کی غلط تشریح کرتے ہوئے ایسے جانور جن کی نسبت اللہ کے سوا کسی کی ہو تو اس پر بھی وہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ دیکھیے جی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی ساتھ نسبت کرنا۔ یہاں یہ بڑا باریک نقطہ ہے اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ دیکھیے، ایک ہے جانور کو وقت ذبح اس کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام لینا، یہ تو شرک ہے۔ لیکن اگر جانور آپ خرید رہے ہیں، کیا خریدتے وقت کسی کا نام نہیں آتا؟ اب یہاں 4 چیزیں میں آپ کو بیان کروں گا کہ قربانی کے جانور جب آپ خریدتے ہیں یا قربانی کا جانور لیتے ہیں تو اس میں 4 نسبتیں پائی جاتی ہیں، 4 نسبتیں۔ ایک نسبت بیچنے والا، یعنی جو مالک ہوتا ہے، تو اگر یہ پوچھیں یہ کس کا جانور ہے جی، یہ فلاں ملک صاحب کا جانور ہے، انہوں نے بیچنا ہے، تو ملک صاحب مالک ہیں اس جانور کے، ٹھیک ہے جی۔ تو ملکیت کی نسبت جب آ جائے تو اس سے جانور حرام نہیں ہوتا، ملک صاحب نے وہ پالا ہے، ملک صاحب نے اس کو
اچھی طرح خوراک دی ہے، اب وہ بیچنے لگے ہیں۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ ملک صاحب کا جانور ہے تو یہ بیچنے لگے ہیں، تو جانور کی نسبت ملک صاحب کی طرف آئی تو کوئی اس پہ معاملہ نہیں ہوا، نسبت چلی گئی ہے۔ اسی طرح ایک خریدنے والا، تو جب ایک خرید کے بندہ لا رہا ہے، یہ جانور کس نے خریدا ہے جی؟ ٹھیک ہے جی، شیخ صاحب نے خریدا ہے جی، فلاں صاحب نے، افضل صاحب نے خریدا ہے جی، یہ افضل صاحب کا جانور ہے جی، بڑا پیارا جانور ہے۔ تو افضل صاحب کا جانور کہہ دیا تو کہ خرید کر لائے ہیں، اب وہ مالک بن گئے، انہوں نے خرید لیا ہے، تو اس سے بھی نسبت غیر کی طرف جا رہی ہے، لیکن اس سے کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد بوقت حفاظت، جب گھر میں لاتے ہیں، اب خریدا یہ ہے کہ اس بندے نے جس نے خریدا ہے وہ اس نے اپنی طرف سے بھی قربانی دینی ہے، وہ الگ جانور ہے، لیکن جو خرید کر لایا ہے وہ نسبت اس حوالے سے کہ میں اپنے مرحوم والد گرامی کے لیے ان کی طرف سے قربانی کروں گا، یا مرحوم والدہ کی طرف سے، اپنا اس کے پاس آلریڈی موجود ہے اپنا جانور، لیکن یہ جو خرید کر لایا ہے نا، اس کی تیسری نسبت بھی کیوں خریدا ہے، تمہارے پاس تو پہلے سے جانور موجود ہے، کہ جی بات یہ کہ میرے بابا جان کا انتقال ہوا ہے، میں ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہوں، تو مرحوم والد کی نسبت اب جانور کے ساتھ ہوگی، اب بھی جانور پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر اس کے بعد بوقت تعارف، کہ یہ جانور جو ہے یہ سنت ابراہیمی کے لیے 4 نسبتیں، ایک جو مالک تھا شروع میں، ایک جس نے خریدا، خریدار کا نام، آگ بیچنے والے کا نام، خریدار کا نام، جس کی طرف سے قربانی دی جا رہی اس کا نام، اور جن کی سنت زندہ رکھتے ہوئے قربانی دی جا رہی ہے ان کا نام، 4 نام آگے، تو جانور پہ کوئی اثر نہیں ہوا۔ معاملہ یہ ہے، اس تصور کو سمجھنا ہے کہ وقت ذبح اب کسی کا نام اور نہیں ہوگا، بس اللہ کا نام، بسم اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے گا تکبیر کے وقت، جب تکبیر کے وقت خیر اللہ کا نام آئے گا، وقت ذبح خیر اللہ کا نام آئے گا، تو پھر جانور حلال نہیں ہوگا، پھر وہ حرام ہو جائے گا۔ تو یہاں ایک بات قابل غور ہے۔ پھر دیکھیے گا، اس پہ مثال دے رہا ہوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ جب ہر سال قربانی فرماتے تھے، اور اپنی حیات طیبہ میں 10 بار قربانی دی تھی، جب بھی قربانی کرتے تو اس جانور کی نسبت کس طرح کرتے تھے؟ ذبح کے وقت تو میرے آقا علیہ السلام اللہ کا نام لیتے تھے، لیکن جب دعا کرتے تھے کہ یا اللہ یہ قربانی قبول فرما، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہم تقبل من محمد و امت محمد، یا اللہ یہ میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں اور اپنی کل امت کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو نسبت امت کی طرف کر دی، نسبت اپنی ذات کی طرف حضور علیہ السلام نے فرمائی کہ اللہ ہماری طرف سے قبول فرما لے۔ تو اس نسبت سے جانور حرام نہیں ہوتا، وقت ذبح غیر کا نام نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، ہمارے ہاں ولیمہ ہوتا ہے، ولیمے پہ جانور نہیں خریدتے، یہ جی کس کے لیے ولیمے کے لیے جانور خریدا ہے جی؟ اپنے بیٹے کا ولیمہ ہے جی، تو بیٹے کا نام آ گیا تو کوئی مسئلہ جانور پہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی، خریدتے ہوئے۔ اب عقیقے کا جانور ہوتا ہے جی، یہ جانور عقیقے کا ہے جی، کس کا عقیقہ ہے جی؟ میرے بیٹے کا ہے، میری بیٹی کا عقیقہ ہے، تو بچے کی نسبت ہو گئی عقیقے کے جانور کے ساتھ، تو کسی قسم کا مذائقہ نہیں ہوگا، یہ تصور کلیئر کر لیں۔ تو جب یہاں نسبت کے نام سے، تو کوئی اگر یہ کہے کہ یہ میں جانور اللہ کے نام پہ میں نے ذبح کرنا ہے، لیکن اصال ثواب ہے حضور غوث اعظم کے لیے، اصال ثواب ہے حضور داتا صاحب کے لیے، اصال ثواب کی نیت ہے حضور سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے لیے، اپنے مرشد گرامی کے لیے، تو اصال ثواب کی نیت سے جانور خریدنا، اس میں بھی کوئی مذائقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال یہ تصور بڑا واضح ہے۔ اس کے بعد پھلوں اور کھیتیوں کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا هو الذی انشأ جنات معروشات وغیر معروشات، کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے منعم اور نعمت دونوں کی تعریف کی ہے۔ معروشات کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جو باغات ہوتے ہیں جو بیل کے ذریعے چڑھائے گئے ہوتے ہیں، یعنی بیل کے ذریعے جو باغات چڑھائے جائیں، ان کو جس طرح انگور ہے تو انگوروں کے باغات کو معروشات کہتے ہیں۔ غیر معروشات بغیر اوپر چڑھائے گئے باغات، ٹھیک ہے جی، ان کو غیر معروشات کہتے ہیں۔ پھر نخل کا بھی ذکر ہے، زراعت کا ذکر ہے، زیتون کا ذکر ہے، انار کا ذکر ہے، پھلوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک جب کھیتیوں کا ذکر کیا، پھلوں کا ذکر فرماتا ہے، فرمایا کلوا من ثمرہ اذا اثمر فآتوا حقہ، فرمایا کلو بھی کہا اور آتو بھی کہا،
کہ تم نے خود بھی پھل کھانا ہے اور کھلانا بھی ہے، یہاں سے عشر کا تصور بھی آتا ہے۔ اس کے بعد جانوروں کا ذکر ہے، حمولہ، حمولہ ان جانوروں کو کہتے ہیں جو بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، فرشہ ان جانوروں کو کہتے ہیں ان کو زمین پر لٹا کر ذبح کیا جاتا ہے۔ 8 جوڑوں کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے۔ اس کے بعد من 8 ازواج من الضان اثنین ومن الماعز اثنین، 8 جوڑوں کا ذکر اللہ پاک فرماتا ہے۔ تربیت انسانی کا 10 نکاتی فارمولہ وہ بھی 8ویں پارے میں مذکور ہے۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، برائی سے اجتناب کرو، ناحق قتل نہ کرو، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول پورا کرو، بات کرتے وقت انصاف کرو، اللہ کی عہد کو پورا کرو اور صراط مستقیم کی پیروی کرو۔ یہ 10 نکاتی فارمولہ یہ بھی 8ویں پارے میں ہے۔ نیکی اور فضل کا تصور ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک کے بدلے 10 کا ملنا، اسے مزاج فضل یا تصور فضل کہا جاتا ہے۔ دلائل توحید کا ذکر ہے اور للہیت کا ذکر ہے۔ حضور علیہ السلام نے عرض کیا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، للہیت کا ذکر ہے۔ پھر شان اولیت مصطفیٰ کا ذکر، انا اول المسلمین، اسی پارے کے اندر موجود ہے۔ آقا علیہ السلام نے اعلان کر دیا میں پہلا فرما بردار ہوں، یعنی آدم علیہ السلام بھی پہلے فرما بردار نہیں ہیں، جبرائیل بھی پہلے فرما بردار نہیں ہیں، مسلم اول کو ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ یہی ٹائٹل بتا رہا ہے کہ تمام مخلوق میں سے اول خلق کو ذات مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مقام اعراف، چونکہ سورہ اعراف شروع ہوتی ہے، اعراف ایک بلند جگہ کا نام ہے جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ ایک تو یہ اس کا معنی ہے، اور یہ دوسرا تصور ہے کہ یہ وہ لوگ، اعراف پر وہ لوگ فائز ہوں گے کہ جن کے نیکیاں اور گناہ برابر ہوں گے۔ مقام اعراف پہ وہ لوگ ہوں گے، دوزخ کی حرارت ان کو نہیں ملے گی لیکن جنت کا فیض ان کو ضرور نصیب ہوگا، یہ ان کا مقام ہوگا۔ سابقہ امم کی ہلاک شدہ بستیوں کا ذکر ہے، اور اس کے بعد تخلیق آدم کا ذکر ہے، دعائے آدم و حوا کا ذکر ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعائے آدم و حوا ہے۔ اولاد آدم کو خطاب کا تذکرہ ہے، اہل جنت اور اہل دوزخ کے درمیان گفتگو ہے، مکالموں کا ذکر ہے، ندائے اہل جنت جو اہل دوزخ کو ندا دیتے، ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار، اور دوسری طرف ونادا اصحاب النار اصحاب الجنہ، ایک دوسرے سے بات چیت کرتے ہیں، ڈائلاگ ہوتے ہیں، تعارف ہوگا۔ تو یہ فاصلہ دیکھیں کتنا ہے، لیکن ایک دوسرے کی بات سنیں گے بھی، ایک دوسرے کی بات پہ جواب بھی دیں گے۔ الجنت فی السماء السبع، جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے، والجہنم فی الارض السبع تحت سبعۃ البحر، تو جو جہنم ہے وہ 7 زمینوں کے نیچے، 7 سمندروں کے نیچے ہے۔ علیین وہ درجہ ہے جو جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اور سجین وہ درجہ ہے جو دوزخ کا سب سے نچلا طبقہ ہے۔ یہ 8ویں پارے کے مضامین تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ کے حضور عرض گزار ہیں، اللہ پاک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔